تے میرے ویر کو کہندی ہے اللہ کی کہندے نے ما کان محمد میں اپنے محبوب ورگا بنایا ہی کوئی نہیں کائنات وچ ایسا آیا ہی کوئی نہیں میرا تے تیرا ایمان ہے ایو جے بال کسے مانے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد وأن أباكم واحد وأن قبلتكم واحد وَأَنَّ كِتَابَكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے آقا کی آمد سراجم منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہت ہی عقیدت اور محبت دے نال درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو میرا دل کردہ ہے کہ میں ہر انگریزی مہینے دا پہلا جمعہ آقا انعامدار مدینے دے تاجدار یتیمہ دے غمخار سارے جہانہ دے سردار ساری کائنات دے پیار محمد عربی سب کو صلی اللہ مجمع موجود ہوئے زبان تے درود ہوئے بلکہ بالکل ضرور ہوئے پھر کہو صلی اللہ بار بار بتقرار لیل و نہار بے شمار بار بلکہ ہر بار صلی اللہ مل کے کہو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت تے پڑھاواں، چونکہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، سید المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صفت ہے خاتم النبیین۔ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام نو ایک خاص صفت عطا فرمائی، اور اے اہل ایمان دا عقیدہ ہے کہ جس طرح خدا دے بعد خدا کوئی نہیں، اسی طرح مصطفیٰ دے بعد بولو مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اللہ اگر رب العالمین ہے تے اللہ دا محبوب رحمت للعالمین ہے، اور ایسا تمام مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال ہے، اے آمنہ دا لال ہے، او کائنات دا رب ہے، اے شاہ عرب ہے، اس دی ربوبیت ہے، انہ دی ختم نبوت ہے، اس دی رحمت ہے، انہ دی برکت ہے، او خدا ہے، اے مصطفیٰ ہے۔ خدا اپنی خدائی وچ وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ وچ وحدہ لا شریک ہے۔ خدا دے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، اور مصطفیٰ دے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدائی دے تخت تے جا کوئی نہیں سکتا، اور ختم نبوت دے تخت تے بولو آ کوئی نہیں سکتا۔ کس نے کہا ہے کہ امام الانبیاء نہ کہو؟ ارے کس نے کہا ہے کہ سرتاج الانبیاء نہ کہو؟ ارے کس نے کہا ہے کہ سید الانبیاء نہ کہو؟ یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر۔ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، پر خدا نہ کہو، پر خدا بولو نہ کہو۔ اے اہل ایمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی خدائی وچ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ دا محبوب اپنی مصطفیٰ وچ بولو وحدہ لا شریک ہے۔ البدایہ والنہایہ تفسیر دی بھی کتاب ہے ابن کثیر، اور اسے بزرگ دی لکھی ہوئی تاریخ ہے البدایہ والنہایہ، جس کے اندر ایک واقعہ لکھے ہے، او ابتدان تہاڈی خدمت وچ عرض کرانگا کہ آقا علیہ السلام دی ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس تے اللہ دا آسمان گواہی دے وے، چند گواہی دے وے، سورج گواہی دے وے، ستارے گواہی دین، اے زمین دے حجر و شجر گواہی دین، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام دی ختم نبوت ایسا پاک عقیدہ ہے کہ اس تے جانور کو بھی گواہی دے وے۔ عرب دے بدو شکار دے اندر بھی بڑے مشہور سن، شراب وچ بھی مشہور سن، شکار وچ بھی مشہور سن، جانوراں دا شکار کھیل دے سن، اور اہل عرب شوق نال گو دا گوشت کھاندے سن۔ گو جان دے ہو نا؟ گو کدی دیکھی ہونی، جٹ بندے ہو۔ چھپکلی تو تقریباً کوئی انہیں سمجھو بھئی 10-12 انچ لمبی ہوندی، موٹی بھی ہوندی۔ گو او دا پنجہ بڑا مضبوط ہے۔ او ساڑھے پنجابی لوگاں دی ایک کہاوت ہے بھئی گو چڑی اکاں کدی لاسی 6 ماہ، یعنی جتھے وہ پنجہ پا لیندی سی نا، وہ 6 مہینے پھر پنجہ چھڑ دی نہیں سی، مضبوط سی اس دا پنجہ۔ اس بدو نے گو شکار کی تھی، اس نے پوچھ نال رسی بنی، او رسی اپنے اٹھ دے پلان نال بنی، توجہ ہے، او رسی اپنے اٹھ دے پلان نال بنی، گو لٹکا کے آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماسن اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان دے نال۔ اس نے دیکھا کہ اللہ دی کوئی پاک مخلوق ہے
نورانی چہرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ٹھہر گیا۔ انہیں کیا تسی کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول رب العالمین، میں پروردگار دا آخری رسول ہاں۔ اس نے کہا تسی کہتے ہو میں اللہ دا آخری رسول ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہنا میں اللہ دا آخری رسول ہاں۔ انہیں کیا کرے گو تواڈے آخری رسول ہون دی گواہی دے دے وے، میں تواڈا کلمہ پڑھ لواں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برکتاں اور رحمتاں والی نظراں اس گوہ تے فرمائیاں، اور پھر حضور دی نظر میں کہنا بجلی وچ اللہ نے اتنا کرنٹ نہیں رکھیا جنہ اللہ نے آقا علیہ السلام دی مبارک نظر وچ کرنٹ رکھے سی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جتے جتے حضور دی نظر پہ گئی اللہ نے رحمتہ اور برکتہ نے دروازے کھول دیتے، بلکہ اللہ نے ہدایت دے دروازے کھول دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی اور فرمایا اے گو من انا، میں کون ہاں، میں کون ہاں؟ اور گو نے کی جواب دیتا انت رسول رب العالمین، تسی اللہ دے آخری رسولوں، پروردگار عالم نے تو انہوں اپنا آخری رسول بنا کے بھیجے۔ آقا علیہ السلام فرمایا گو من تعبد، تو عبادت کس دی کر دیئے؟ تے جواب وچ کی کہندی من فی السماء یرشہ، اس اللہ دی عبادت کرنیاں جس اللہ دا عرش آسمانہ دے اتے ہے، وفی الارض سلطانہ، جس دی بادشاہت زمین دے اندر ہے، وفی البحر سبیلہ، جس نے سمندر وچ رستے بنائے نے، اللہ اکبر، وفی الجنت رحمتہ، جس دی جنت دے اندر رحمت ہی رحمت ہے، وفی النار عقابہ، تے جس دا عذاب جہنم دے اندر ہے۔ میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گو دست صحیح من انا، میں کونا؟ تے گو کہدی انت شفیع المسلمین، انت سید الاولین والآخرین، انت سید الاولین۔ اے اللہ دے محبوب، تسی تے پہلے تے پچھلے دے سردار ہو، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ دی صفت بنائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے آپ نو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں۔ وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا،
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اے تے میرے ویر کو کہن دیئے اللہ کی کہندے نے ما کان محمد، میں اپنے محبوب ورگا بنایا ہی کوئی نہیں، کائنات وچ ایسا آیا ہی کوئی نہیں، میرا تے تیرا ایمان ہے، ایو جے بال کسے مانے، بولو کسے مانے جایا ہی کوئی نہیں، ما کان محمد۔ اللہ فرماندے نے جس طرح سونے نو عرشہ تے میں بلایا، اس طرح میں کسے نبی نو بلایا نہیں، جس طرح اپنا آپ اپنے سونے نو دکھایا، اس طرح میں کسے نو دکھایا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرماندے میرے اللہ نے میں نو جنت دکھائی، اللہ نے کسے نبی نو نہیں دکھائی، اللہ نے جہنم دا منظر دکھایا، اللہ نے کسے نبی نو نہیں دکھایا۔ آمنہ دلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی واحد اللہ نلونی محبت ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب دی زلفہ دیاں قسمہ کھا دیاں، چہرے دیاں قسمہ کھا دیاں، آپ دے مبارک قدمہ دیاں قسمہ کھا دیاں، آپ دی جوانی دیاں قسمہ کھا دیاں، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ دے محبوب اللہ نو کنے پیارے نے، جے میرے اللہ نے اپنے محبوب دے ہر صفت دا ذکر قرآن کریم دے اندر فرمایا۔ اللہ فرما دے نے ما کان محمد، سوڑیا تیرے جیسا تے کائنات وچ آیا ہی، بولو سارے ایسا تے کائنات وچ آیا ہی کوئی نہیں۔ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ تمام صفات دے نال اللہ پاک نے اپنے محبوب نو نوازیا، اے تمام اہل ایمان دا عقیدہ ہے، پکا کرو۔ باقی تمام نبیاں دی نبوت نو مان لین دے نال ایمان مکمل، لیکن نبی علیہ السلام دی صرف نبوت نو منن نال ایمان مکمل نہیں ہوندا جدوں تک آپ دی ختم نبوت نو تسلیم نہ کیتا جائے۔ آپ آخری نبی نے، آپ دے بعد کوئی ذلی نبی، بروزی نبی، عقلی نقلی اصلی کوئی آ سکتا بولو نہیں۔ نبی علیہ السلام تے اللہ نے سب کچھ مکمل کر دیتا، حسن مکمل، کمال مکمل، جمال مکمل، عزت مکمل، عظمت مکمل، دیانت مکمل، شرافت مکمل، اور اللہ پاک نے عبادات مکمل، معاملات مکمل، اذان مکمل، نماز مکمل، حج مکمل، روزہ مکمل، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ آقا علیہ السلام تے اللہ نے دین بھی مکمل، جاؤ مکہ مدینے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے پورا دین مکمل کرتا۔ آج بھی مسجد نبی دے مینار اور مکہ حرم پاک دے اندر اذان اللہ اکبر تو شروع، لا الہ الا اللہ دے مکمل، دین مکمل، اذان مکمل۔ حضور نے اس بندے نو بڑی بشارت دیتی ہے جیڑا دین وچ نہ کوئی چپر لاوے، نہ کوئی وعدہ کرے تے نہ کوئی گھاٹا کرے۔ بندہ بڑا سادہ سی،
رہن والا پنڈ دا سی، پگڑی پاٹی سی، جتی ٹوٹی سی، کپڑے بالکل میلے کچیلے، اور آ کے کی کہنے لگا دلنی علی عمل کہ ادخل الجنہ، سونیا میں بھی کوئی اجدا عمل دسو میں بھی جنت جاواں۔ دل تے سارے اندھا ہی کر دینا ہے بھائی، ہر بندے دا دل جنت جانو کر دے، اور کوئی بھی ہے دنیا دے پوچھ لو باہمیں کرے کاکھی نہیں، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھ، نہ سچ بولے، نہ پورا تولے، لیکن دل کردہ سو اب میں جنت جاواں کر دے نا۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، یہ دنیا راہ گزر ہے بستی نہیں، ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جدو تیری قبر دی آنکھ کھلے گی نا پھر تینوں چانن ہو جائے گا کہ تو عمل جنت والے کر گیا ہے یا جہنم والے کر گیا ہے۔ جنت والے عمل کریں گا تے جنت جائیں گا، تے جے جہنم والے عمل کریں گا تے پھر جہنم ہی جائیں گا۔ پھر تے خیالی پلاؤ نے شیخ چلی دی طرح، این خیال استو محال استو جنو، اس واسطے عمل جنت والے کر، اللہ جنت دے گا۔ اللہ نے جنت بنائی ایمان علیہ واسطے ہے، اللہ نے جنت بولو بنائی اللہ نے ایمان علیہ واسطے۔ یا رسول اللہ عمل دسو جنت جاواں، حضور نے کیا فرمایا؟ ان تقیم الصلاۃ، نماز پڑھیا کر، نماز نہیں پڑھیا نہ کر، ان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کریا کر۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا منگنا۔ پڑھنا ہو رہا ہے، منگنا ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہو رہا ہے، قائم کرنا پابندی نال 5 وقت با جماعت نماز قائم کریا کر۔ دیہاتی بندہ سی پنڈ دا، انہیں کہا زد علیہ اللہ دے نبی کچھ اور ارشاد فرماؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تصوم رمضان، رمضان آوے تے رمضان دے روزے، اور تسی نال بولیا کرو، میں کہنا چلو مینوں بیان یاد رہے تو انہوں ہی رہے نا، اکلہ جے مینوں رہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا، تو انہوں بھی فائدہ ہونا۔ رمضان آوے تو روزے رکھیا کر۔ انہیں عرض کی بھی زد علیہ اللہ دے محبوب کچھ اور ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اللہ تینوں ہمت طاقت دے وے بیت اللہ دا حج کر، اللہ سب نو نصیب کرے۔ انہیں رد کی دی زد علیہ اللہ دے محبوب کچھ اور ارشاد فرماؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تودی الزکاة المفروضہ، اللہ تینوں مال دے وے صاحب نصاب بن جائیں تے زکاة اپنے مال دی ادا کریا کر۔ انہیں عرض کی دی زد علیہ اللہ دے نبی کو جو اور ہی سمجھاؤ، جنت دا رستہ دکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال عرض کی تھی آمنہ دلال انہوں اذان سناؤ، انہوں کی کرو؟ حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ اے بلالی اذان حدیث دیاں تمام کتاباں میں ہے، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، ریاض الصالحین شریف، تمام حدیث دیاں کتاباں اذان بلالی ہے۔ اللہ اکبر تو شروع ہوئی لا الہ الا اللہ تے، اور تو میں سوچئے بے نہیں یہ اذان پوری نہیں، میں کچھ پہلے ہی پڑھ لواں کچھ پیچھے ہی پڑھ لواں، میں کونہ چپر لانا لا، حضور تے دین مکمل ہے بھئی۔ جنازہ اور دعا ہے نا، دعا مانگ لئی، حضور نے دس دیتی بھئی ادب ہے دعا دا، پہلے ثنا پھر درود شریف پھر دعا ہو گئی، حضور نے مانگ لئی۔ ایسی کی کہنا نہیں حضور نے جڑی منگی وہ پوری نہیں، میں پوری کر رہا ہوں، میں کہنا حضور نے جو کہی تھا بس وہ مکمل ہے، وہ دین کی ہے بولو۔ حضور نے مغرب نہیں 3 رکعتاں پڑھی ہیں، میں نہ چلو میں صوفی ہاں میں ذرا چوتھی پڑھ لواں، یہ تو میں جان بوجھ کے پڑھی میں ایمان تو ہی گیا تے جو میں بھول کے بھی پڑھی تے دوبارہ پھر میں نے 3 پڑھنیاں پڑھنیاں، کیوں؟ حضور نے 4 پڑھیاں ہی نہیں۔
اور چوتھی وچ بھی تو سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، رکوع وچ سبحان ربی العظیم ہی پڑھنا ہے نا، سجدے وچ سبحان ربی الاعلی ہی پڑھنا ہے، لیکن حضور نے نہیں پڑھی، اس واسطے میری ہوئی نہیں، میری اب مرغی ذبح کرو نا، مرغی یا بکرا یا کوئی جانور، پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دسو جانور ذبح ہو گیا؟ اللہ دے نیک بندے درود شریف پڑھنا اللہ 10 رحمتاں کردا ہے، 10 گناہ معاف کردا ہے، 10 درجے بلند کردا ہے، کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہنا مولوی صاحب حضور نے تکبیر پڑھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اونج درود شریف لکھا ماری پڑھو، ہر ویلے پڑھو، صبح پڑھو، دوپہری پڑھو، شامی پڑھو، راتی پڑھو، ادھی راتی پڑھو، پڑھدے رہو، نہ ستے ستے ہی پڑھو بلکہ پڑھدے پڑھدے ہی مرو، تھوڑی زبان تے درود شریف ہی ہوئے، پڑھدے رہو۔ لیکن جانور ذبح کیوں نہیں ہویا؟ حضور نے طریقہ ہی نہیں دسیا، طریقہ ہی تکبیر دا دسیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، جانور دی گلے دی رگ کٹو، ذبح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ طریقہ حضور دا ہے، طریقہ میں کون ہاں؟ میرے کو باپ دا دین ہے یا میرے کو دادے دا دین؟ دین تے محمد عربی دا ہے۔ حضور نے فرمایا اذان سن لئی، حضور سن لئی، پر میری ایک گل سنو، کوئی تھوڑا جا اور دسو۔ حدیث دے الفاظ نے حضور مسکرائے، حتی بدت نواجزہو، اتنے مسکرائے کہ آپ دیاں آخری مبارک داڑھا نظر آن لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بندہ ہے، پینڈ دا سی نا، بلا جھجک پوچھ رہے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے اور کیا فرمایا؟ ان تقول لا الہ، سارے پڑھو، ان تقول لا الہ الا اللہ، جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لویں پھر ڈنڈی نہ ماری، پھر ڈنڈی۔ امیر صاحب میں سوچنا بھئی ابو جہل پتہ ہے کلمہ کیوں نہیں سی پڑھیا؟ بھئی یہ میں کلمہ پڑھ لیا پھر ڈنڈی مارنا منع، دھوکہ دینا منع، فراڈ کرنا بند، جھوٹ بولنا، سود کھانا، رشوت کھانا سب بند۔ اس تو نہیں تھی پڑھا، یہ انہوں پتہ ہوندہ نا آج دے ماحول دا، بھئی کلمہ بھی نال، رشوت ہی نال، کلمہ بھی نال، سود ہی نال، کلمہ بھی نال، کوڑ ہی نال، بلکہ کوڑ مارنا بھی کلمہ پڑھ گئی ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، قبروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق کس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ آج ساڑھے علیہ اسلام بڑا چنگا لے، یہ پتہ ہوندہ نا ابو جہل نو بھئی ہو جائے اسلام نہیں ہونا ہے۔ میں ممبر تے باوضو بیٹھا، جمعۃ المبارک دا وقت ہے، حقیقت جی انہیں کلمہ پڑھ لینا سے، چونکہ انہوں پتہ تھی بے کلمے نال پابندی تا ہے کوئی نا، ساری چھٹی چھٹی ہے نا۔ اور مولا تارے جمیل صاحب کہتے ہیں نعرے حسین دے تے کم یزید دے، ساڑھا دے حال ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی فرمایا جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیں پھر پکا ہو جا، پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہاں نے کہہ دیتا ساڑھا مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، کارساز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، دکھ دور کرن والا بھی اللہ، مصیبتاں دور کرن والا بھی اللہ، ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتے انہاں تے نازل
نازل کرے گا، اور کی کہیں گے اللہ تخافو ولا تحزنوا، خوف نہ کرو غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور تھانوں خوشخبری ہوئے اس جنت دی جس جنت دا اللہ نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے۔ اے دیہاتی بندہ عرض کردہ ہے حالی پورا اٹھیا نہیں، پورا بیٹھیا نہیں، رکوع دی شکل ہے، اٹھ رہا ہے تے عرض کردہ ہے سونیا جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا، بے شک بے عیب تے لا ریب فرمایا، میں آپ دے نال وعدہ کرنا لا ازید علی ھذا ولا انقص